کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے، اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو اگر نہیں مانتے، قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ، ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو. اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی. یہ کہتے ہیں جی علمی کتاب ہی کہتا ہے، جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتاب بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. نہیں وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہے، آپ ان کا خدا ہی اور مانتے ہیں. جناب یہ محاورتاً بات ہے، وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا. نہیں وہ تو رجال اللہ تھے. رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہے، وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں. نہیں آپ کا تو علم اتنا نہیں، آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے. کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں بزرگوں جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اس کی تشریح وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی، تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے، تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا، کیونکہ عدی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہاں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہے اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ایک ڈکشنری لکھوں گا. بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دینا کتاب کی روشنی میں وہ تھینک یو کہتا ہے، اور مولوی کی غلطی نکالیں وہ کہتا ہے پھینک دیو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا، اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے. بخاری میں ایک اور حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن
یہاں پہ آپ دیکھ لیں, یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے آؤ. مجھے بتائیں, اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں, آپ کہیں کہ چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے, اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے, اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا, تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی. مثالیں دیتے ہیں نا جی, ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا, ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے, آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا, فلاں آدھی حدیث لکھ کے چلا گیا, فلاں یہ کر کے چلا گیا. پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے, اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے, اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, سیدھی سی بات ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو گفٹ کے طور پر 3 عقیدے دے رہا ہوں, اور قیامت تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں کہ رجال اللہ کی روشنی میں, کتاب اللہ کی روشنی میں, سنت کی روشنی میں, قطعی الدلالہ دلائل کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے ان عقیدوں کا دفاع کرو جو المہند میں لکھے ہوئے. ویسے تو پوری کتاب کا ہی پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے, لیکن یہ 3 عقیدے سارے ان کے مفتیوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو آگے کتاب و سنت سے ثابت کرو. نمبر 1, ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, مگر خواص کے طریقے سے, عوام الناس کے طریقے سے نہیں. اور وہ میں نے بتا دیا تھا, خواص کا طریقہ ہے سینے سے فیض دینے یا لینے کا. ہاں, رشید احمد گنگوئی نے قاسم نانوتوی کو پبلک کے سامنے چرپائی پہ لٹایا اور عاشق صادق کی طرح اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا, اور وہ آگے سے کہنا شروع ہو گئے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہنے دو جو لوگوں کو وہ کہتے ہیں. اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب, اور کتاب کرامات اولیاء. اس کا اگلا ورژن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی رشید احمد گنگوئی نے خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. ہاں, اور بعد والا بھی سارا کام. ہاں, اور پھر وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو روحانی اولاد جو ہوئی خواب میں, یعنی کہ ان کے جو سٹوڈنٹس بیداری میں, ان کی تربیت ان کے ذمہ آئے گی. یہ انہوں نے تعبیر بیان کی. یہ سینوں سے جائز طریقے سے فیض, اور اللہ کا شکر ہے یہ فیض آج تک جاری ہے. آئے دن آپ کو مدارس کی رپورٹس ملتی ہیں. اور قبروں سے فیض یہ ہے کہ قاسم نوتوی صاحب, اسی کتاب میں لکھا ہے, مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو مل کے گئے تھے سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا اس کے اندر اس کا پسینہ نکل گیا ہوا تھا, اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا, وہ رپورٹ نہیں ہوا. ظاہر ہے جی مردہ جب قبر سے نکل آئے تو بندے کا کیا حال ہوگا, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہم نے پھر بتایا کہ اس طریقے سے فیض لیتے تھے, یہ خواص کا طریقہ ہے. قبر کی مٹیاں چاٹا کرتے تھے, میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اوپر, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. دوسرا عقیدہ کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش, کرسی اور کعبہ سے افضل ہے. یہ کس آیت حدیث میں؟ جی آپ نبی کو نہیں مانتے. سرکار ہم کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے, ایک تابعی کہتے ہیں میرے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے. ایک بال مبارک ہونا. کسی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک اللہ کے عرش, کرسی, کعبہ سب سے افضل ہے. ان کے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی, خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے. انہیں پتا تھا بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا,
میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ انہیں پتا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے آخری دن چل رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے۔ اور مسند احمد میں حدیث، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ رسول اللہ اپنی قبر کو بت کہہ رہے ہیں، اگر پرستش ہو تو آپ کو اور کس طرح سمجھائیں گے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کے آخری دن چل رہے تھے، حضور کے بیماری کے عالم میں حضور کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہوئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں بھی وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے، ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، اس پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی، جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اس امت کے لیے ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، قدم بقدم بالشت بر بالشت، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ کہتے نہیں جی وہ فیشن تھا۔ نا سرکار، ترمذی میں موجود ہے، فیشن نہیں، شرکی عقیدوں کا ذکر تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضور ایک جگہ سے گزرے، ذات انوات ایک درخت تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس درخت کے ساتھ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، ہم اس سے برکت حاصل کریں۔ حضور کا مقرر کیا ہوا درخت کیا وہ درخت ہوتا؟ نبی علیہ السلام غصے میں آئے، کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، انورٹڈ کاماز میں عما یصفون، ہر اس برائی سے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے۔ جب وہ سمندر سے پار لگے، ایک قوم کو انہوں نے بت پر اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر کے بیٹھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اس عمل کو بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو خرابیاں ان میں تھی تم میں بھی گریجولی آئیں گی، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ سرکار ہو میں جڑی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے تہاڈی طبیعت صاف کر دی ہے، جھوٹے ہو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزاں نو پیش کر دیو، وہ ساری خرابیاں ادھر آ رہی ہیں۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں، کہتے ہیں برزخی لیکن دنیا کی سی ہے۔ یار کو گل کرو، یا وہ برزخی ہوئے گی یا وہ دنیا کی سی ہوگی، یہ کون سا درمیانی ورژن نکال لیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، دنیا کی سی ہے۔ اگر سرکار دنیا کی سی ہے تو دنیا میں تو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ٹوائلٹ ہے اور سانس ہے، کیا قبر مبارک میں نبی علیہ السلام کھانا پینا اور ٹوائلٹ اور سانس ہے؟ نہیں، آخرت کی زندگی ہے۔ آج بھی قبر مبارک کھودیں، نبی علیہ السلام جس میں اتھر اسی طرح رکھا ہوا ہوگا جس طرح دفنایا گیا تھا، کوئی ہل جل نہیں رہا ہوگا۔ نہیں جی وہ مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سرکار وہ برزخی نماز ہے، اگر اس وقت نبی علیہ السلام وہ قبر کھود کے دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہی ہوتے۔ یہ دنیا ہی ایک الگ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، انسین بیریئر، دنیا کی سی مانتے ہیں۔ اور وہ دیکھ لیں دنیا کی سی مانتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہنا کہ میں ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ واقعی اسی دنیا کی سی مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہی کے شیخ تبلیغی جماعت والوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں لکھا، اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں، کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی نے حضور کی قبر اطہر پر کچھ اشعار پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا ان کے لیے، انہوں نے بوسہ دیا۔
اور یہ واقعہ خود تقی عثمانی صاحب بھی سنا رہے، کس میں جی؟ درس حدیث میں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اے درس حدیث ہو رہا جی، جب بچوں کو آپ یہ کچھ پڑھا رہے ہیں، یار سیدہ عائشہ 47 سال اس حجرے میں نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی ہاتھ مبارک کی زیارت نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ تو روتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، انہوں نے تو کبھی زیارت نہیں کی۔ کہتے نہیں ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں کی موجودگی میں بوسہ دیا، اور ان دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تب میں پڑھ لی گل، میں کہ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں چومیا؟ ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا بدبخت اور منحوس ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک نکلے اور وہ چوم نہ سکے۔ اس سے بڑا تو مردود کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کر رہے ہو یا ان کی عزت افزائی کر رہے ہو؟ سرکار یہ ہاتھ کبھی نکلا؟ اٹھاؤ بخاری، سیدنا عمر کہتے ہیں 1010 نمبر حدیث، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لائے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی۔ انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک نکالیں، کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب آپ قبر اطہر سے باہر تھے تو ایک دن میں نے آپ کو سفر میں کھانا اور پانی جمع کر کے دیا، آپ نے دعا برکت کی فرمائی، اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک میرے اس پیالے میں رکھیں۔ اگر حضرت عمر کے لیے ہاتھ نہیں نکلا تو سرکار میں کیوں نہ کہوں کہ میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا رفاعی تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کمپیرزن رجال اللہ، میرے خیال ہے مفتی صاحب تہاڈی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمدہ رجال اللہ دا نام لویو، اے او بندہ جے جو درس نظامی کے آخری درس کے اندر عوام الناس میں بیٹھ کے پتہ کیا بتا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ جو بریلویوں کو حضور کا علم غیب ماننے کے اوپر کہیں کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، اپنے بابے کا علم غیب مانے ہوئے، کیونکہ وہ شیخ زکریا کاندلوی نے لکھ دیا ہوا ہے فضائل مال کے اندر، اور پھر آگے اس میں نہیں کہتے، ان کو پتا چل جاتا تھا کون سا حرام کیا، کون سا مکروہ، کون سا، اور ساتھ ایک بیٹھا ہوا لقمہ بھی دے رہا ہے، ساتھ ایک بندہ وہ بھول گئے نا، وہ لقمہ بھی دے رہا ہے، اور چھاڑ دو تو آڈا کوئی بزرگ میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا میں لکھ کے دیا نا، زندہ یا مردہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا، مشین ڈیزائن دا کوئی فارمولا یا میکینکس آف مٹیریلز دا، چھڑ دو، گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر دی، اللہ چاہے تو کرے، اچھا اللہ چاہے تو صحابہ کرام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، صحابہ کو نہیں نظر آیا، آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، پھر حضور نے ٹہنی توڑ کے اس پہ لگائی۔ اگر خلفائے راشدین کو نہیں نظر آیا تو پھر میں کیوں نہ عرض کروں کہ خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا ایک صحابی مدھم کو، جو حضور کو وضو کرواتا تھا، آپ کا خدمت گزار تھا، صحابہ نے کہا شہادت مبارک ہو، آپ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے۔ سرکار صحابہ کرام کو تو نظر نہیں آ رہا سامنے، یہ قبر اندر ویکھ دے جے کشف القبور، لے جاؤ بابے تو اپنے، اور کنی مٹی پلیت کرانی جے۔
صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی نے ایک رسی بھی لی تھی نا, لا کے بیت المال میں جمع کرائی کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, خچر بدک گیا, آپ نے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے, میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں یہ عذاب سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے, دکھانا چھڑ دو, کہانی ختم, لیکن مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. اور صحابہ تو سن نہ سکیں, تیرے بابے دیکھ لیں کہ جی وہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. اور چھڑ دو, ستار العیوب ہے اللہ. جو اللہ کہہ رہا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے قول و فعل میں تضاد کر رہا ہے, نعوذ باللہ, کہ وہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا رہا ہے. جھوٹے ہو, کوڑ مار دو. خدا کے لیے اللہ کے اوپر آپ جھوٹ باندھتے ہیں. میں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہو کے آ جائے نا, تو بس 2-4 لیکچر ہی دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا وہ کیا کر کے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن یہ میں نے فی البدی جو باتیں میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی, شرح صدر کیا, کشف نہیں سرکار, شرح صدر, ٹھیک ہے, سینہ اللہ نے کھول دیا. جو میرا حال دل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. آندہ میں ریکویسٹ کروں گا, میرے بارے میں میرے بھائی جو بولے وہ سمجھ جائے کہ اب وہ مشین پہ چڑھے گا. ہاں, یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی اس سے فرق پڑتا ہے. دعوت حق کو جہاں نقصان ہوگا نا, میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا. میں نے نہیں دیکھنا وہ کتنا بڑا مفتی ہے, کہتے ہیں جی تم اس کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہو. سرکار یہ تو وقت نے بتایا کون کس کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے. یہ تو علم کی دنیا ہے میرے بھائی, کوئی علمی بات کرو. تو اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اتنی ساری دوائی سے آرام آ جائے گا, ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو ان کے ماننے والے میری ویڈیوز کے ساتھ اسے ریلیٹ کر رہے ہیں, تصویریں لگا کے کہ یہ انجینئر صاحب کے بارے میں کہا ہے, تو انجینئر صاحب کا مقدمہ انجینئر صاحب نے سامنے رکھ دیا. مجھے تو موقع مل گیا, آپ کو پتا مجھے فل ٹاس ملے باؤنڈری سے باہر, اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر, ہاں کوئی لحاظ نہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم اس شخص کے ساتھ مخلص ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.